کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں پڑھی جانے والی نماز تراویح کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اور یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان میں قیام کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ نوٹ: اس ویڈیو میں بیان کی گئی تمام احادیث مستند اور صحیح کتب حدیث سے لی گئی ہیں۔ نیچے ان کے حوالہ نمبر بھی دیے گئے ہیں۔ جو حضرات خود تحقیق کرنا چاہیں وہ ان حوالوں کے ذریعے ان احادیث کو چیک کر سکتے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں قیام یعنی نماز تراویح کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی فضیلت کی وجہ سے رمضان کی راتوں میں قیام کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مسجد تشریف لائے اور نماز پڑھی تو چند صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے۔ اگلی صبح لوگوں میں اس کا ذکر پھیل گیا۔ دوسری رات پہلے سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ تیسری رات مسجد مزید بھر گئی اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں قیام کیا۔ لیکن چوتھی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے۔ صبح جب فجر کی نماز ادا کی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، مجھے تمہارے جمع ہونے کا علم تھا، لیکن مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر آسانی کے لیے اسے فرض نہیں ہونے دیا۔ بعد میں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ایک رات وہ مسجد میں تشریف لائے۔ عبد الرحمن بن عبد القاری روایت کرتے ہیں کہ لوگ متفرق تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ چھوٹے گروہوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اگر میں ان سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کیا اور لوگ ایک امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھنے لگے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 4 رکعتیں پڑھتے جن کی خوبصورتی اور طوالت کا حال نہ پوچھو، پھر 4 رکعتیں پڑھتے اور آخر میں 3 رکعت وتر ادا فرماتے تھے۔ یہی ہے تراویح کی وہ سنت جو رسول اللہ کی تعلیم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل اور امت کے تسلسل سے آج تک جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث رسول اللہ کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آخر میں ایک خوبصورت حدیث یاد رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کا چہرہ روشن کرے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ اگر آپ بھی اس نیکی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ احادیث اور یہ علم زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور ایسے ہی مزید احادیث اور اسلامی علم حاصل کرنے کے لیے کال آف حیا الفلاح کو ضرور فالو اور سبسکرائب کریں۔